بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ 11واں رکوع میں یہودیوں کے خلاف پوری کمپلیٹ چارج شیٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کی مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسپوزل پہ ہوتے تھے، معجزہ وغیرہ دکھانے میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ اور اس میں بنی اسرائیل کی ایک سلائڈ ڈالی ہوئی ہے جو کسی سلائڈ ڈالی ہے جو کسی بچوں کی ڈرائنگ ہے۔ اس میں مانا شجرہ نسب ہے بنی اسرائیل کا اور بنی اسماعیل کا۔ تو یہودیوں کا ایک یہ تھا اعتراض یا بہانہ کہہ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے آ گئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نبی ہوتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل میں آتے ہیں، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ ایک تو انہوں نے یہودیوں نے یہ بہانہ کیا۔ اور اس رکوع میں جو چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے خلاف، اس میں مین 3 الزام ہیں جو ہے چارج شیٹ میں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور بنی اسرائیل میں نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور کوہ طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق کیا کوہ طور کے نیچے پہاڑ کے نیچے کہ تم لوگ توریت پہ عمل کریں گے، تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ 3 مین جو ہے میجر چارجز ہیں یہودیوں کے خلاف رکوع 11 میں۔ اور یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے خلاف بھی اپنی نفرت کا اظہار کیا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام پہلے ہمارے بنی اسرائیل میں آتے تھے، تو ابھی یہ بنی اسماعیل میں کیسے لے کے گئے ہیں قرآن شریف۔ ایک یہ اعتراض تھا ان کا۔ اور جو میکائیل علیہ السلام ہیں تو ان سے بھی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا یہودیوں نے کہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں تو یہ تو عذاب کی خبریں لاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں یہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں پہ کا خلاف نفرت کا اظہار کیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اس میں ایک زبردست ایک ایکسٹرا آرڈنری دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دی کنونس کرنے کے لیے، لاجیکل اور ریزنیبل دلیل، کہ اگر آپ لوگ سچے ہو یعنی کہ یہودی اگر سچے ہیں تو جو ہے ذرا موت کو تو یاد کریں۔ اور یہ اتنے حریص ہیں کہ مشرکین مکہ سے بھی حریص ہیں کہ اگر 1000 بھی سال زندگی اللہ ان کو دے دے تو وہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں ان کو اتنی بڑی عمر بچا سکے گی۔ یہ 11ویں رکوع میں 87 سے 96 آیات ہیں، 87 سے 96 آیات۔ اور یہودیوں نے 2 نبیوں کو بھی قتل کیا تھا، جس میں ایک والد تھا اور ایک اس کا بیٹا۔ فادر اینڈ سن 2 نبی تھے، بنی اسرائیل میں یہودیوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں سے شکایت کی کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا جس نے ان کے یعنی کہ نفس کے خلاف کوئی بات کی تو وہ اس کو ناپسند کرتے تھے اور وہ تکبر کرتے تھے، ایروگنٹ۔ اور یہ دلیل کہ یہ قرآن ہے، اس کو مانو جو تمہاری کتاب کو تصدیق کرتی ہے، تو یہ دلیل بھی انہوں نے انسنی کر دی یہودیوں نے۔ اور ان کے دلوں میں جو جلن تھی کہ یہ کتاب قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے نازل ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ اور یہودیوں کا یہ کلیم کہ جنت یعنی کہ پیراڈائز وہ یہودیوں کے لیے ریزرو ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 94 آیت میں رد کیا ہے۔ اور اگر سچے ہو تو موت کی ذرا تمنا تو کرو جنت میں جانے کے لیے، تو یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے 95 آیت میں، کیونکہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی
اس کو معبود بنایا، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ظالمون، مانا بہت بڑا افینس تھا، یہ بہت بڑا شرک عظیم. تو قرآن نے ظالمون کا لفظ استعمال کیا ہے جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. اور اس میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بصارت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، بصارت رکھنے والا ہے، کہ یہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بصیر، کہ اللہ بصارت رکھتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہاں مصر میں جو ہے بچڑے کی پوجا کی جاتی تھی، تو وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، جو پھر یہاں پہ انہوں نے بچڑے کا مجسمہ بنا کے اس کی پوجا کی تھی. یہ بچڑے کی جو ہے نا یہ تقدس اتنا گہرا تھا، ڈیپ تھا، کہ پہاڑ کے نیچے بھی ان کو خوف نہیں ہوا. اور جو ہے کوہ طور پہ جو وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، پہاڑ کے نیچے کہا ہم نے سنا، مگر عمل نہیں کیا انہوں نے. یہ یہودی اپنے نبیوں کا بھی تقدس منع نہیں کرتے تھے، جیسے انہوں نے کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا تھا. اور اسی طرح سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو معجزے دکھاتے تھے تو وہ بھی ان کو اثر نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا کہ وہ ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور وہ اس کو معجزے کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی. اور اللہ نے کہا کہ روح القدس فرشتہ جبرائیل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کی تھی، نصرت اور مدد کی تھی فرشتے کے تھرو.